بارے میں پوچھتے ہیں تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ صدقہ اور خیرات کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ میں نے صدقہ اور خیرات کیا ہے۔ جنازے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب کائنات نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں اور ایک دروازوں کی الگ الگ جو ہے وہ نام بھی رکھے گئے ہیں، اعمال بھی رکھے گئے ہیں۔ جو کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے اس کے لیے ایک مخصوص جنت کا دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، اس دروازے سے روزے دار داخل ہوں گے۔ ایک دروازہ ایسا ہے جہاں پر صدقہ اور خیرات زکوٰۃ دینے والے لوگ جو ہیں وہ داخل ہوں گے، وہ بھی جنت کا ایک دروازہ ہے۔ اور ایک دروازہ جہاں پر نمازی داخل ہوں گے، ایک دروازہ جہاں پر حاجی داخل ہوں گے، اور جہاں پر نیکیاں کرنے والے دیگر اعمال کرنے والے لوگ جو ہیں ان دروازوں سے داخل ہو جائیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں کس دروازے سے جاؤں گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تو 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نمازیوں میں دیکھا جائے تو صدیق اکبر جیسا کوئی نمازی نہیں ہے، غازیوں میں دیکھا جائے تو حضرت ابوبکر جیسا کوئی غازی نہیں ہے، اگر جہاد کے میدان میں اترنے میں دیکھا جائے تو سب سے بڑا مجاہد جو ہے وہ حضرت ابوبکر ہے۔ اور اسی طرح اگر روزے داروں میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ صائم روزے رکھنے والے حضرت ابوبکر کی ذات ہے۔ اور اسی طرح نیکیوں میں دیکھتے جائیں تو سبقت لے جانے والے وہ حضرت ابوبکر ہیں۔ اس لیے حضرت ابوبکر کی وہ ذات ہے کہ جنت کے 8 دروازے یہ صدا دے رہے ہوں گے ابوبکر اس دروازے سے آ جاؤ، ابوبکر اس دروازے سے آ جاؤ۔ حضرت صدیق اکبر کی شان یہ ہے کہ جنت کے 8 دروازے پکار کر کہیں گے ابوبکر تیری نیکیاں تیرے اعمال اس قابل ہیں کہ 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے تو جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر